انقذکم منہا، تم تباہی اور بربادی کے جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح اللہ اپنے قوانین کو تمہارے فائدے کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ زندگی اور کامیابی کا سیدھا راستہ تمہارے سامنے آ جائے۔ دوسری جگہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت قوم بنا دیا۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قرآن مجید کی روح سے افراد اس وقت قوم بنتے ہیں جب ان کے دل ایک دوسرے میں گھل جائیں، جب ان کے مفاد ایک دوسرے کے مفاد میں جذب ہو جائیں۔ اگر ایسی صورت پیدا نہ ہو تو محض ایک جگہ ایک مقام پر اکٹھے رہنے سے امت نہیں بن سکتی۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تو سمجھتا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ بعثهم بینہم شدید، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں سخت لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید نے افراد کے قوم بننے کے لیے کیا کیا شرائط عائد کی ہیں؟ یہ کہ ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، ان کے مفاد ایک دوسرے کے مفاد میں جذب ہوں، ان کا آپس میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر یوں ہی آپے سے باہر نہ ہو جایا کریں، بلکہ ہر معاملہ میں ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیا کریں۔ اس طرح جب مختلف افراد ایک قوم بن جاتے ہیں تو تمام افراد کی عزت اور پوزیشن ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھولوں کے پودوں میں کھاد ڈالی جاتی ہے۔ کھاد ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے، اس سے پرے پرے رہنا چاہتا ہے، لیکن وہی کھاد جب اپنے آپ کو مٹی اور پانی میں جم کر دیتی ہے تو پھول بن جاتی ہے جسے ہر شخص سینے سے لگائے اور سر پر چڑھائے رکھتا ہے۔ کھاد کو اس قدر حسین، خوشبودار، صاحب عزت کس چیز نے بنا دیا؟ اس چیز نے کہ اس نے الگ رہنے کے بجائے اپنے آپ کو دوسرے اجزاء کے اندر جذب کر دیا۔ اسی طرح امت کے اندر جذب ہو جانے سے ہر فرد کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مٹھائی آج کل جب میں یہ درس ریکارڈ کر رہا ہوں 20 روپے سے بکتی ہے۔ مٹھائی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میدا جس کی قیمت شاید 2-3 روپے سیر ہو، شکر یعنی کھانڈ جس کا نرخ شاید 3-4 روپے سیر ہو۔ اگر میدا الگ رہے اور شکر الگ رہے تو ان کی قیمت وہی 2-3 روپے اور 5-6 روپے فی سیر سے 1 پیسہ بھی زیادہ نہ ہوگی، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو دیگر اجزاء کے ساتھ ملا دیا تو ان کی قیمت بھی 20 روپے فی سیر ہو گئی۔ اسی طرح جب افراد اپنے آپ کو امت میں جذب کر دیتے ہیں تو سب افراد کی قیمت ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ اس میں بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں رہتا۔ جو قیمت قوم کے سب سے بڑے فرد کی ہوتی ہے وہی قیمت قوم کے سب سے چھوٹے فرد کی ہوتی ہے۔ ان میں تقسیم کار کا فرق ضرور ہوتا ہے، کسی کے ذمے کوئی کام اور کسی کے ذمے کوئی کام، لیکن تقسیم کار سے افراد کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، عزت سب کی برابر ہوتی ہے۔ آپ گھڑی کو دیکھیے، اس میں مختلف پرزے ہوتے ہیں اور ہر ایک پرزے کے ذمے الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ اس میں 100 روپے کا ہیرے کا ریزہ بھی ہوتا ہے اور 2 پیسے کا پیس بھی۔
الگ الگ دیکھیے تو ہیرے کے مقابلے میں پیج کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہوتی، لیکن گھڑی کے اندر پیج کی اہمیت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ اگر ذرا ڈھیلا ہو جائے اور اپنا کام چھوڑ دے تو ساری گھڑی بیکار ہو جاتی ہے، اور بڑے سے بڑے پرزے کی اہمیت بھی کچھ نہیں رہتی۔ جب مختلف افراد باہمی جذب سے امت بنتے ہیں تو جو شخص چھوٹے سے چھوٹا کام کرے اس کی اہمیت بھی باقی پرزوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا مذہب ہے جس میں برہمن کی عزت اور اہمیت الگ ہوتی ہے اور کشتری کی الگ، ویش کی الگ ہوتی ہے اور شودر کی الگ۔ اسلام اس قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتا، وہ تمام افراد کو ایک امت قرار دیتا ہے۔ جتنی اس امت کی قدر و قیمت ہوتی ہے اتنی ہر فرد کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ان افراد کے دلی تعاون سے امت کا نظام قائم رہتا ہے۔ عزیزان مان، اس میں جیسا میں نے کہا ہے مختلف کام مختلف لوگوں کے سپرد ہوتے ہیں، اس میں بظاہر اونچ نیچ نظر آتی ہے، لیکن یہ اونچ نیچ کیسی ہے؟ اگر آپ کے پاس 100 روپے کے 100 نوٹ ہوں اور اس میں آپ نے اسے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک گٹھی بنا رکھا اس کو، تو اوپر کا نوٹ سب سے جو اونچا پہلے درجے پہ ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ میں سب سے پہلے درجے کے اوپر ہوں اس لیے میری قیمت 100 روپے سے زیادہ ہے۔ جو 100 روپیہ قیمت سب سے پہلے نوٹ کے اور سب سے اونچے نوٹ کی ہے وہی قیمت سب سے نیچے نوٹ کی بھی ہے۔ ان افراد کی قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا، ہاں تقسیم کار کے اعتبار سے وہ کسی مقام کے اوپر کیوں نہ کھڑے کر دیے جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے ان افراد کے دلی تعاون سے امت کا نظام قائم رہتا ہے، اور جیسا کہ پچھلے خطبے میں بتایا گیا تھا خدا کا قانون مقافات عمل اسی نظام کے ذریعے اپنے نتائج سامنے لاتا ہے۔ یہی نظام ہے جو ظالموں کی کلائیاں مروڑ کر عدل اور انصاف کی سزا قائم کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر ان ظالموں کے حوصلے دراز ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے کہ ہم ایک امت ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہتے، افراد کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید نے ہمیں ایک امت بنایا ہے، افراد کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا مسلمان کا شیوا نہیں۔ مسلمان اس وقت مسلمان بنتا ہے جب وہ امت کی مشینری کا پرزہ بن کر رہتا ہے۔ یوں ہی وہ اس مشینری سے الگ ہوا، اسلام کا قلادہ اس کی گردن سے اتر گیا۔ آئندہ خطبات میں یہ بتایا جائے گا کہ قوم قرآن مجید کی روح سے مختلف افراد ایک امت کس طرح بنتے ہیں اور اس امت کا فریضہ زندگی کیا ہوتا ہے۔ والسلام علیکم برادران علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5واں خطبہ ہے اور اس سلسلہ کی 5ویں کڑی، اور آج کے خطبہ یا درس کا عنوان ہے افراد قوم کس طرح بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران کی آیت 199۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اے افراد جماعت مومنین، تم خود بھی ثابت قدم رہو اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو اور اس طرح سب مل کر قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، تقوی شعار بنو تاکہ تم کامیاب زندگی بسر کر سکو۔ سابقہ خطبہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلامی زندگی یہ ہے کہ تمام افراد باہمی مل کر امت بن جائیں۔ اسلامی زندگی امت یا قرآن